خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائی ویوز آن نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم راجپوت، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بذریعہ سبز ہلالی نیوز چینل یوٹیوب چینل کے تھرو۔ السلام علیکم۔ آج میرے جو ویوز ہیں مختلف نیوز کے اوپر، سب سے پہلی نیوز جو تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس جمعے کو یوم توبہ کے طور پہ منایا ہے۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ کسی کنویں میں اگر کتا گر جائے تو وہ ڈول پانی کے نکالیں تو پانی صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ شرط جو ہوتی ہے، سب سے ضروری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کتے کو باہر نکال لیں، پھر اس کے بعد آپ پانی نکالیں تو سارے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے جو یوم توبہ منایا ہے، اس حوالے سے میری جو ویوز ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے کتے کو باہر نکالنا چاہیے تھا، لیکن ایک شریف آدمی نے اگر آ کے کہہ دیا لوگوں کو کہ بھائی جھوٹ بولنا ختم کر دیں اور فحاشی کو ختم کریں، تو بچارے اس کے پیچھے ساری دنیا پڑ گئی۔ میں بھی اپنے ویوز دیتے ہوئے تھوڑا سا ڈر رہا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، کہ بیسیکلی اس کو کرنے سے پہلے جو ہے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ وبا یا جو آفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کس وجہ سے آئی، وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفت ٹوٹی ہے۔ اس کو ہم پہلے اس وجہ کو ختم کریں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو وہ قبول بھی ہوگی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ صرف یہ کہنے سے تھے اللہ تعالیٰ معافی مانگ رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے ہمیں وہ حرکتیں چھوڑنی ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ بیسیکلی ہم پہ پابندی نہیں ہے کہ ہم جو مسجد نہیں جا سکتے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ اس نے ہم پہ پابندی لگائی ہے کہ ہم مسجد میں جا کے اس کے آگے سجدہ نہ کر سکیں۔ تو یہ اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم کو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس کو منانے کے لیے پہلے وہ حرکتیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ سے آج سے جھوٹ بولنا بند کریں، ملاوٹ ختم کریں، دھوکہ دہی ختم کریں، اور فحاشی وہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت ملک کا بنا ہوا ہے، اس کو بھی ختم کریں۔ یہ چیزیں ساری ختم ہوں گی، اس کے بعد جب ہم توبہ کریں گے تو اس کا کوئی رزلٹ بھی نظر آئے گا آپ کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرمائے اور اس بیماری سے جلد از جلد ہماری جان چھڑائے۔ چلے ایٹ لیسٹ کسی پرائم منسٹر نے پچھلے 70 سالوں میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو یاد تو کرنے کا سوچ لیا، جتنا بھی کیا، جیسے بھی کیا، ایٹ لیسٹ سوچا تو صحیح۔ سے پہلے تو کبھی کسی کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی، تو ایٹ لیسٹ اس حوالے سے پرائم منسٹر کو ضرور ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسری بات جو پچھلے دنوں نظر آئی کہ امریکہ کے اندر جو ہے تیل بڑا نیچے گر گیا، مائنس میں چلا گیا، ان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے دوسری نیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے کہا امریکی صدر نے کہ ایران کا جہاز کہیں بھی نظر آئے ان کے پانیوں کے قریب، امریکی بحری بیڑے کے قریب، تو اس کو اڑا دیا جائے۔ اس چیز میں آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایک اپنا بتاؤں کہ میں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ یہ تقریباً ارلی 90s کی بات ہے، جس زمانے میں بوسنیا ہرزیگوینا پہ جو ہے امریکہ نے حملہ کیا تھا، اس کو آزاد کرانے کے لیے سربیا کی فورسز کے خلاف حملہ کیا تھا۔ تو اس زمانے میں ہم سٹاک میں جب ڈیل کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ ہمارا سب کا خیال تھا کہ اب امریکہ نے حملہ کیا تو سٹاک مارکیٹ نیچے گر جائے گی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے نیچے گرنے کے مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت جا کے ہمیں سمجھ آئی کہ بیسیکلی اس جنگ کے اندر امریکہ کا نقصان نہیں ہے، الٹا اس کی جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جو ڈیفنس جو کہتے ہیں جو اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں ہیں، وہ ایک بہت بڑا ان کا کمانے کا ذریعہ ہے اس ملک کی آمدنی کا۔ اور وہ جب بوسنیا کی جنگ ہوئی تو ظاہر ہے جو بھی جنگ کے اندر جتنے بھی اس نے بم مارے اس کے سب کے بل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سے پورے کیے۔ اسی طریقے سے جب فرسٹ گلف وار ہوئی اس کے اندر بھی امریکہ نے بہت پیسہ کمایا، اس کی اکانومی بہت کمزور تھی، اس نے فرسٹ گلف وار ہوئی، اس میں جتنا بھی کیا کہ بیچارہ کویت اور سعودی عرب دونوں مقروض ہو گئے، اتنے پیسے ان کے چارج ہوئے اس جنگ کو آپریٹ کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اسلحہ بیچتے رہتے ہیں جب بھی جنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر اپنا منافع کماتے ہیں۔ عراق کے اندر بھی ایسے کیا، انہوں نے تیل پورا کر لیا۔
اب جا کے جو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی اکانومی بہت کمزور ہے. ڈالر کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی وہ گر جائے گا نیچے ٹھیک ٹھاک. مارکیٹ جو ہے ان کی خراب ہو جائے گی. ان کے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, ایور ہائیسٹ ہے. تو اب واحد ذریعہ اس اکانومی کو چلانے کا, اس سے نکلنے کا, وہ ایک جنگ ہے. لیکن جنگ نارتھ کوریا کے ساتھ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ساؤتھ کوریا ان کو خاص پیسے دے نہیں سکتا. اتنی اسٹرانگ اکانومی نہیں ہے کہ امریکہ جیسے ملک کو سنبھالا دے دے. دوسری جنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کی جا سکتی ہے. وہاں پہ ہمارے عرب بھائی جو ہیں ان کے پاس ٹھیک ٹھاک بیش بہا دولت ہے, اور پہلے بھی انہوں نے ویسے پیسہ بہایا تھا. فرسٹ گلف وار میں, سیکنڈ گلف وار میں انہوں نے بڑا اپنا رول پلے کیا. تو یہاں پہ اگر وہ ایران کے ساتھ سعودیہ کو لڑا دیں یا ترکی کے ساتھ سعودیہ کو لڑا دیں, تو دونوں صورتوں میں آئدر وہ ترکی کے ذریعے, نیٹو کے ذریعے اپنے فنڈز پورے کر لیں گے, یا گلف کنٹریز کے تھرو سعودی عرب, باقی جتنے بھی گلف سٹیٹس ہیں, قطر ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, ان کی سیکیورٹی کے نام پہ ان سے فنڈز ارینج کر لیں گے اور اپنی اکانومی کو سنبھالا دے دیں گے. تو اس گرتی ہوئی اکانومی کے لیے اس وقت یہ جو ہے جنگ بہت ضروری ہے امریکہ کے لیے. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں اور کیئرفل رہیں اور نظر رکھیں کہ کوئی اور اقدامات اس سائٹ پہ نہ ہوں. ابھی جو آپ کو پاکستان انڈیا کے بارے میں نظر آ رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ شیلنگ اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. کبھی تیز ہو جاتا ہے, اور آج کل جو ہے کچھ حرکتیں ایسی ان کی لگ رہی ہیں کہ شاید وہ کراس کرنے کی کوشش کریں. اس کا لنک بھی اسی جنگ کے ساتھ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے, کیونکہ اگر ایران کے خلاف کوئی جنگ ہوتی ہے یا مڈل ایسٹ میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو ان کو ڈر ہے کہ پاکستان جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے یا ان کے پورے عزائم کو پورا ہونے نہ دے. ان کے عزائم جو ہیں پیسہ بٹورنے کا, ان کو شاید کوئی روڑے اٹکائے یا کوئی کسی قسم کی پرابلم کریٹ نہ کرے. تو پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ ہراول دستے کا رول پلے کرے گا امریکہ کی طرف سے, اور وہ جو ہے اسی لیے اس لائن آف کنٹرول کو گرم کیے ہوئے, تاکہ اگر وہاں پہ کچھ شروع کریں تو وہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹک ٹک شروع کریں گے, تاکہ پاکستان انگیج ہو جائے اس ایریا میں اور وہاں پہ عربوں کی یا ایرانیوں کی مدد کے لیے آگے نہ جا سکے. ابھی فی الحال تو یہ 2 نیوز تھیں اس ویک کی جو مجھے امپورٹنٹ لگیں, جو آپ سے ڈسکس کرنا